اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے ملک پاکستان کے اندر جو ایک ایشو چل رہا ہے کہ مرزا قادیانی کے ایک بندے نے تفسیر صغیر چھاپی اور اس کو بانٹنا شروع کیا۔ اس کے بعد اس پہ ایک پرچہ ہوا، سیشن کورٹ نے اس کو سزا دی۔ اس کے بعد انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر ریٹ کی اور ہائی کورٹ نے بھی اس سزا کو برقرار رکھا۔ اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ نے اس بندے کو رہا کرتے ہوئے آئین کے سیکشن نمبر 20 کا حوالہ دیا کہ ہر مذہب کو اپنی مذہب کی تبلیغ اور ارشاد کا حق حاصل ہے، ہر مذہب آزاد ہے۔ میرے معزز دوستو، قاضی صاحب نے لا اکراہ فی الدین کا بھی حوالہ دیا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کا بھی حوالہ دیا۔ شاید کہ قاضی صاحب ان کے شان نزول کے بارے میں کسی محقق عالم سے رجوع فرما لیتے، لیکن میرے معزز دوستو، قاضی صاحب نے کہا کہ ہر مذہب کو آزادی ہے۔ میرے معزز دوستو، جبکہ آئین پاکستان 295 بی اور 298 سی، قاضی صاحب شاید کہ اس کا بھی مطالعہ کرتے اور ذہن میں رکھتے ہوئے یہ فیصلہ سناتے کہ مرزائی تو مسلمان ہی نہیں ہے، مرزائی تو پاکستان کے آئین کے غدار ہیں۔ آج تک مرزائیوں نے پاکستان کے آئین کو مانا ہی نہیں ہے، اور پاکستان کے آئین کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ آئین پاکستان غلط ہے۔ میرے معزز دوستو، کیونکہ وہ دو سکے جو 295 بی اور 298 سی اس بات کے بارے میں کہتے ہیں کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ قادیانی جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے تو پھر وہ جو عبادت کریں گے اس عبادت گاہ کو مسجد بھی نہیں کہہ سکتے، وہ اپنے مذہب کی تبلیغ بھی نہیں کر سکتے۔ میرے معزز دوستو، وہ بندہ جو تفسیر صغیر لوگوں میں بانٹ رہا تھا، تفسیر قرآن پاک کی تفسیر کو کہتے ہیں، قاضی صاحب نے جب یہ بات کی اور کہا، اپنے وکیل کو کہا، مدعی کے وکیل کو، کہ آپ جا کے ان سے کہیے کہ ان کی تفسیر کو قرآن کہنا یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ میرے معزز دوستو، قاضی صاحب اپنے فیصلے میں یہ بھی تو لکھتے ہیں نا کہ مرزائی ہے کون ہے، مرزائیوں کا فرقہ کون سا ہے، مرزائیوں کا نبی کون سا ہے، مرزائیوں کی شریعت کون سی ہے، مرزائیوں کا جس کو وہ اپنا نبی مانتے ہیں وہ کون ہے۔ مرزائیوں کے بارے میں جب کوئی فیصلہ آتا ہے یا کوئی توہین رسالت کے بارے میں ہماری عدالت فیصلہ سنانے جاتی ہے تو یو این او کے نمائندے بھی جناب والا وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، شاید کہ ان کا اثر پڑ جاتا ہے ہماری عدالتوں پر یا ہمارے ججز پر۔ میرے معزز دوستو، قاضی صاحب فیصلہ سناتے ہوئے کہیں یہ بھی دل کے اندر سوچتے کہ میں بھی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات کی کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے، میرے معزز دوستو، اللہ نے خود آ کے زمین پہ قرآن کی حفاظت نہیں کرنی۔ اللہ نے تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کو مدد کس کی چاہیے؟ میرے معزز دوستو، یہاں پہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے دین کی مدد، تو اللہ نے قرآن کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ لگائی ہے۔ اللہ کی مرضی سے ہم قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، قرآن کو یاد کرتے ہیں، قرآن کی تشریح بیان کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ شاید کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس مسئلے کے بارے میں کسی محقق عالم سے رجوع فرما لیتے، شاید کہ قاضی عیسیٰ صاحب کو آئین کی وہ شکوں کا بھی مطالعہ فرما لیتے، شاید کہ قاضی عیسیٰ صاحب کو یہ پتا ہوتا کہ قادیانی اس مذہب کو نام لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے یہاں پہ مرزا قادیانی کو بتاتے ہیں لوگوں کو، شاید کہ قاضی فائز عیسیٰ یہ بھی لوگوں کو بتاتے کہ یہ ایک فراڈ ہے، یہ ایک مذہب نہیں ہے، یہ لوگوں کو دجل کے اندر ڈالتا ہے، لوگوں کو فراڈ کے اندر ڈالتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کا نام بھی قانون کے خلاف ہے۔ میرے معزز دوستو، شاید کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بات کو سمجھ لیتے کہ اس فیصلے کو
کو جب مرزا قادیانی کے لوگ اپنے مذہب کی تبلیغ کریں گے، اس کی اشاعت کریں گے، تو پھر وہ لوگوں کو جا کے آپ کا فیصلہ سنائیں گے کہ ہمیں قاضی صاحب نے اور جناب والا عدالت عظمیٰ نے اجازت دے دی ہے، ہم اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ آزاد ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ جیسے مرضی بغیر قاعدے کلیے کے ساتھ اس اپنے دین کی تبلیغ کرتا پھرے۔ میرے معزز دوستو، قاضی صاحب کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ قادیانی تو آئین پاکستان بننے سے لے کے اب تک آئین پاکستان کے غدار ہیں، آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے۔ میرے معزز دوستو، شاید کہ قاضی صاحب کو یہ سوچنا چاہیے تھا اس فیصلے کے ساتھ مرزائیوں کو کھلم کھلا چھٹی مل جائے گی۔ قاضی صاحب کو یہ سوچنا چاہیے تھا اس فیصلہ سنانے کے ساتھ میرے فیصلے کو وہ بطور سند پیش کرتے پھریں گے۔ قاضی صاحب کو یہ سوچنا چاہیے تھا وہ بندہ جو تفسیر صغیر لوگوں کو بانٹ رہا تھا، اس تفسیر کے اندر وہ اپنے قادیانی کو نبی بنا کے پیش کر رہا تھا۔ قاضی صاحب کو اپنے فیصلے کے اندر لوگوں کو بتانا چاہیے تھا، ان سے پوچھنا چاہیے تھا جناب مرزا قادیانی کون ہوتا ہے، اس کی شریعت کون سی ہے، اس کی جناب والا رسالت کون سی ہے، اس کا مذہب کون سا ہے، اس کا قرآن کون سا ہے۔ شاید کہ پھر قاضی صاحب کو یہ جواب مل جاتے، جناب یہ وہی قرآن تو مان رہے ہیں، اسی قرآن کو لے کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اسی سنت کو لے کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اسی تفسیر کو لے کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور آئین پاکستان کے اندر سیکشن نمبر 20 کے اندر یہ جب لکھا ہوا ہے کہ لوگ اپنے مذہب کو تبلیغ کرنے کے لیے آزاد ہیں، لیکن قاعدے قانون کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے تو کوئی قاعدہ قانون مانا ہی نہیں ہے۔ جناب قاضی صاحب، یہی آپ کا فیصلہ ملک کے اندر انتشار پیدا کر رہا ہے، یہی آپ کا فیصلہ لا اکراہ فی الدین کا حوالہ دیتے ہوئے اور انا نحن نزلنا الذکر کا حوالہ دیتے ہوئے یہی فیصلہ آپ کا ملک کے اندر انتشار کی وجہ بن رہا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے فیصلے کو ریویو کے اندر لے کے جائیں، آپ اپنے فیصلے کی نظر ثانی کریں۔ یہ نہ ہو کہ لوگ آپ کو یہ کہیں کہ آپ نے قادیانیوں کی پشت پناہی کی ہے اور ملک کے اندر انتشار پیدا ہو جائے اور لوگ پھر یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ قادیانیت کی اگر پہرہ داری کوئی قاضی کرے گا تو پھر ختم نبوت کی پہرہ داری کوئی غازی کرے گا۔ اور تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ جب میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ کسی نے بھی کوئی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے تو پھر مسلمان نہ کسی کرسی کو دیکھتے ہیں، نہ کسی لا کو دیکھتے ہیں، نہ کسی امن کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات کے بعد جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مسلمانوں کے لیے سہارا ہے۔ اور اس محبت کے اندر آ کے مسلمان پھر یہ نہیں دیکھتا کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں جناب قاضی صاحب اپنے فیصلے کو ریویو کے اندر لے جا کے جو حق اور سچ بنتا ہے وہی فیصلہ کریں۔ اللہ پاک ہمارے ملک اور ہمارے اداروں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔